اربعین سلام آقا سلام باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات معصوم علیہ الصلوۃ والسلام من زار قبر الحسین وجب له الجنہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ الصلوۃ والسلام۔ جیسا کہ سب احباب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ سلسلہ زیارت اربعینیہ بہت قریب پہنچ چکا ہے اور مومنین جوگ در جوگ سید الشہداء امام عالی مقام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں زیارت کے لیے اور سنت جناب سیدہ زینب عالیہ کو ادا کرتے ہوئے چیلم منانے پہنچ رہے ہیں۔ اس سال وبائے کرونا کی وجہ سے ابھی تک عراقی حکومت نے زائرین کو عراق میں اربعین منانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ دعا گو ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ زائرین کے آنے کے اسباب مہیا فرما۔ سامعین محترم، سید الشہداء امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام بازبان رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ اب انسان چراغ کا محتاج اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا جائے، انسان ظلمت ہی ظلمت میں غرق ہو جائے، انسان تاریکی میں ڈوب جائے۔ اس وقت انسان اپنی نجات کی جب کوشش کرتا ہے تو وہ انسان محتاج ہوتا ہے روشنی کا، تاکہ اس کے پاس ایسی روشنی ہو، ایسی ضوء ہو، ایسی لائٹ ہو کہ جس لائٹ کی وجہ سے وہ اس تاریکی کو، اس اندھیرے کو دور کر سکے اور اپنی منزل کا تعین کر سکے۔ اور دوسری چیز، جب انسان گمراہی میں چلا جاتا ہے، جب انسان صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے تو اس وقت اسے ضرورت ہوتی ہے ہدایت کی۔ اگرچہ انسان روشنی میں موجود ہو، اگرچہ انسان دن کے اجالے میں موجود ہو، اگرچہ انسان کے پاس ہر طرح کی سہولیات بھی ہوں، دیکھ بھی سکتا ہو، دکھا بھی سکتا ہو، سن بھی سکتا ہو، سنا بھی سکتا ہو، لیکن پھر بھی اگر وہ اپنے آپ کو محسوس کرے کہ وہ راہ ہدایت پہ نہیں ہے، وہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، تو اس وقت وہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اسے کوئی ایسی چیز مل جائے، کوئی ایسا سہارا مل جائے کہ جو اس بات کو معین کر دے کہ آیا میں راہ ہدایت پر ہوں یا میں گمراہی پہ ہوں۔ خدا کی قسم، ہماری جانیں قربان، ہمارے والدین اور اولاد مال قربان، عظمت امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اسلام نے صدر اسلام میں ارشاد فرما دیا کہ اے لوگو، اگر تم تاریکی میں ڈوب جاؤ، اے لوگو تم اگر اندھیرے میں ڈوب جاؤ، تمہیں اجالا چاہیے ہو تو یاد رکھو بہترین روشنی، بہترین اجالا میرا ولد یعنی میرا بیٹا حسین ابن علی ہے۔ اور اگر تم گمراہی میں غرق ہو جاؤ، مستقیم مل نہ رہا ہو، تم کوشش کر رہے ہو کہ صراط مستقیم تک پہنچ جاؤ، تو یاد رکھو جہاں میرا بیٹا حسین مصباح الہدا ہے وہاں سفینۃ النجات بھی ہے۔ اگر تم نجات چاہتے ہو گمراہی سے، اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو، تو یاد رکھو ہدایت کی بہترین کشتی کا نام حسین ابن علی ہے۔ سامعین محترم، اس دور حاضر میں
ہر طرف سے سید الشہداء امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری پر بھی ظلم و ستم ہوا، زائرین پر بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، مجالس جلسے جلوسوں پہ بھی عزاداروں پہ بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، مومنین کو شہید کیا جا رہا ہے۔ بات تو اب اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے کہ وہ اولاد یزید، وہ نسل یزید جو مدتوں سے خاموش تھے، انہیں بھی موقع مل گیا ہے کہ وہ بھی اپنے آباء و اجداد کا وہ مال حرام جو کھا کے ان کے آباء و اجداد نے ایسی نسلیں چھوڑی تھیں، وہ نسل یزید بھی نکل کر روڈوں پہ آ کے نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمارے رہبر کا نام یزید ہے، ہمارے ہادی کا نام یزید ہے۔ خدا کی قسم ان کو ان کا ہادی مبارک ہو، لیکن قرآن و حدیث کی نگاہ میں ہم ہادی اسے مانیں گے جسے رسول اسلام ہادی کہہ رہے ہیں، اور ہم لانتی بھی اسے کہیں گے جسے رسول اسلام لانتی کہہ رہے ہیں۔ سامعین محترم، سید الشہداء امام حسین علی مقام کی عزت و عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور کیونکہ زیارت اربعین قریب ہے تو میں جو لوگ یہاں موجود ہیں جو سید الشہداء کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں یا جا رہے ہیں، جو مشی کریں گے انشاءاللہ تعالی، ان تمام صورتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند ضروری معروضات پیش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے زیارت کے اس سفر میں جو نجف سے کربلا کا سفر کرنا ہے، اس میں کن کن چیزوں کا لحاظ رکھا جائے۔ عزیزان گرامی، جب انسان قصد سفر باندھ لے کہ وہ سید الشہداء امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں سفر کرنا چاہتا ہے تو یاد رہے جتنی مشی بھی وہ کرے، جتنا سفر بھی نام امام حسین پہ وہ طے کرے، اسے چاہیے کہ وہ طہارت کے ساتھ انجام دے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، کوشش کرے کہ اس کی نگاہ کسی حرام چیز پر نہ پڑے، اس کی نگاہ اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، اس کی نظر بھی ویسے ہی پاکیزہ ہو جیسے اس کا دل پاک ہے، جیسے اس نے اپنے آپ کو وضو کروانے کے بعد پاک کر لیا ہے، طاہر کر لیا ہے، ایسے اس کی نظر بھی پاک ہونی چاہیے۔ تیسری اہم چیز، وہ کوشش کرے کہ اس کے کانوں میں کوئی ایسی چیز نہ جائے، کسی ایسی چیز کو نہ سنے کہ جس چیز کو سن کر اس کی توجہ سید الشہداء امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہٹ جائے۔ وہ کوشش کرے کہ نہ وہ غیبت سنے اور نہ ہی غیبت کرے، کیونکہ اس راستے میں جب 3 دن 4 دن 5 دن کا یہ سفر ہوتا ہے، جیسا کہ روایات میں موجود ہے، جب زائر امام حسین علیہ السلام قدم اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ 4000 فرشتے قدم اٹھاتے ہیں۔ تو یاد رہے جہاں 4000 فرشتے قدم اٹھا رہے ہیں تو یہ بعید نہیں ہے کہ اسی راہ میں ان حسینیوں کو، ان زائرین کو گمراہ کرنے کے لیے شیاطین بھی اس صف میں موجود ہوں گے، کیونکہ جہاں رحمان ہوگا، رحمان کی محبت ہوگی، وہاں شیطان بھی ہوگا، شیطان کے پیروکار بھی ہوں گے۔ لہٰذا چونکہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ ہدایت کی راہ ہے، یہ نجات کا رستہ ہے، تو شیطان نہیں چاہے گا کہ یہ لوگ ہدایت حاصل کریں، شیطان نہیں چاہے گا کہ یہ لوگ نجات تک پہنچ جائیں۔ شیطان پوری کوشش کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے وہ انسان کو بہکائے اور اس کی توجہ جو ہے وہ قبر امام حسین سے ہٹا دے۔ لہذا پوری کوشش رہے کہ راستے میں کوئی بھی ایسا فعل انجام نہ دیا جائے کہ جو شیطان کو راضی کرے اور امام کو ناراض کرے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ یہ سفر طے کریں، پاکیزگی لسان کا خیال بھی رکھیں، پاکیزگی نظر کا بھی خیال رکھیں، اپنے بدن کی پاکیزگی کا خیال رکھیں، اپنے ہاتھوں کی پاکیزگی کا خیال رکھیں، ہر اعتبار سے پاک و طیب ہو کر راہ امام حسین میں آگے بڑھیے، اور سید الشہداء کی بارگاہ میں لبیک یا حسین کہتے ہوئے، سلام یا حسین کہتے ہوئے جب آپ کربلا کی طرف قدم بڑھائیں گے تو روایات بتاتی ہیں کہ جب آپ شہداء کی طرف متوجہ ہو جائیں، شہداء کربلا کو یاد کر کے جملہ کہیے، یا لیتنی کن معکم فافوزا فوزا عظیما،
یا لیتنی کننا معاکم، اے شہیدان کربلا کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے فافوز فوزا عظیما، جیسے آپ کو کامیابی ملی ہے یقیناً ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جو شہداء کو یاد کرتے ہوئے اس کلمے کو اپنی زبان پہ جاری کرے گا وہ شہداء کربلا کے ساتھ محشور ہوگا۔ سامعین محترم، اس سفر میں جہاں انسان نے اپنے بدن کا خیال رکھنا ہے، نظر کا خیال رکھنا ہے، کانوں کا خیال رکھنا ہے، زبان کا خیال رکھنا ہے، پاکیزگی نفس کا خیال رکھنا ہے، وہاں یاد رہے کہ آپ کی زبان پہ مسلسل اذکار الہیہ جو ہے وہ جاری ہونے چاہیے، آپ کی زبان پہ یا علی یا حسین صلوات ہونی چاہیے، یا صاحب الزمان ادرکنی ہونا چاہیے، آپ کی زبان پہ زیادہ سے زیادہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا یہ تسبیح ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، یا حی یا قیوم کا ذکر ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہاں اس سے بڑھ کے بھی کہوں گا کہ ہم کوشش کریں کہ جب ہم 3 دن یا 5 دن میں یہ سفر مشی کا طے کرتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ اس سفر میں جہاں جہاں ہمیں وقت ملے ایک چھوٹا سا قرآن انسان کے پاس ہونا چاہیے اور اس قرآن کو بار بار کھولے، جس قدر ممکن ہو قرآن کی تلاوت کرے، 5 پارے 10 پارے، اگر ختم قرآن بھی ہوتا ہے تو سبحان اللہ ہے، جیسے ہی وہ کربلا میں یوم 40 وارد ہو اس پڑے ہوئے قرآن کا ثواب امام حسین عالی مقام کی بارگاہ میں ہدیہ کرے کہ مولا غریب ہوں، مولا لاچار ہوں، مولا گنہگار ہوں، کچھ نہیں لایا، یہ قرآن کا تحفہ لایا ہوں، اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے۔ خدا کی قسم وہ امام کہ جس نے نوکے سنا پر بھی قرآن کی تلاوت کو ترک نہ کیا تھا وہ آپ کا یہ تحفہ قبول بھی کریں گے، اور بعید نہیں ہے آپ کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں گے اور آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ خدا کی قسم جس کے حق میں حسین ابن علی دعا کر دیں گے اس کے حق میں جناب زہرا دعا کریں گی، جناب رسول اسلام دعا کریں گے، جناب علی مرتضی دعا کریں گے۔ اس سفر کو جتنا مستحسن ہو سکے بنائیے، آپس کی گفتگو کو چھوڑیے، غیبت سے ضرور بچیے گا۔ اس راستے میں غیبت بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی مرض ہے غیبت، اس سے بچنے کی پوری کوشش کیجیے گا۔ راستے میں اذکار اور اس کے ساتھ ساتھ محافل حسینیہ، مجالس نوحہ، ماتم داری کی محافل کا بھی انعقاد کیجیے اور لوگوں کو بتائیے کہ یاد رہے حسین تھا، حسین ہے اور حسین رہے گا، یزید لعنتی تھا، یزید لعنتی ہے اور یزید لعنتی رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی دعا گو کہ پروردگار محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس سفر مشی، یہ سفر 40، یہ سفر عشق ہر مومن کی نجات کا سبب ہو۔ جو بیتاب دل ہیں دنیا کے کونے کونے میں پروردگار ان بیتاب دلوں کو قرار عطا فرما، ان کے آنے کے اسباب مہیا فرما۔ پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب ان بدنوں کو موت آنی ہی آنی ہے خدایا ہمیں شہادت جیسی عظیم موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ سلام آقا، سلام ای بیکفن شاه، فقط sen